تو میں کہتا ہوں جنید جمشید تو آج کی بات ہے، انہیں اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، انہیں اپنا گریبان چیک کرنا چاہیے، انہیں اپنا مسلک چیک کرنا چاہیے۔ یہ میرے پاس اگر گستاخی کوئی بھی کرے، گستاخی دیوبندی کرے، گستاخی بریلوی کرے، گستاخی شیعہ کرے، گستاخی غیر مقلد کرے، گستاخی کوئی بھی کرے، انصاف کا پلڑا ایک ہونا چاہیے، فیصلے کا پلڑا ایک ہونا چاہیے۔ اگر گستاخی دیوبندی کرے اس پر احتجاج صرف اس واسطے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گستاخی کرنے والا دیوبندی ہے، گستاخی اگر کوئی بھی کرے اور وہ اس احتجاج میں مخلص ہے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ میرے سامنے ان کے مسلک کے اعلیٰ جناب مولانا احمد خان بریلوی صاحب کے نعتیہ کلام کا مجموعہ ہدایت بخشش حصہ سوم ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 37 پر آپ یہ عنوان دیکھ سکتے ہیں کہ قصیدہ در مناقب شریفہ ام المؤمنین، یہ پورا عنوان ہے، یہ عنوان آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہدایت بخشش حصہ سوم اور اس کا صفحہ نمبر 36 پر یہ عنوان قائم ہے۔ یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شاعری کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں شاعری کرتے کرتے مولوی احمد خان صاحب ام المؤمنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ تنگ و چست ان کا لباس، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ لباس جو تھا وہ تنگ اور چست تھا، اور وہ جوبن کا ابھار، اور اس تنگ اور چست لباس کے اوپر متضاد یہ کہ جوانی کا ابھار تھا، جوبن کا ابھار تھا۔ آگے لکھتے ہیں مسکی جاتی ہے کبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کے ہوئے جاتے ہیں جامہ سے برو سینہ و بر۔ یہ مولوی احمد خان ہدایت بخشش صفحہ نمبر 37 پہ لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین ایسا تنگ و چست لباس پہنتی تھی، اور اس تنگ و چست لباس کی وجہ سے ان کے سینے کے ابار ایسے باہر نکلتے تھے کہ خود میرا دل بھی پھٹا جاتا تھا ان کو دیکھ کر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی ناموس کا آج جو نعرہ لگا جا رہا ہے وہ محض مسلک کی تعصب میں نہیں ہے، محض جماعت تبلیغ کے تعصب میں نہیں ہے، تو جو بات جنید جمشید نے کہی ہے اس سے 1000 درجے بڑی بکواس مولوی احمد خان نے ہدایت بخشش سو میں کی ہے۔ جنید جمشید تو بات کا بندہ ہے، سب سے پہلے تو چاہیے کہ اس کی گردن پکڑے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تک کسی بریلوی نے اس ہدایت بخشش کے ان اشعار کے خلاف قلم اٹھایا ہے، ہدایت بخشش کے ان اشعار کے خلاف دھرنا دیا ہے، ہدایت بخشش کے ان اشعار کے خلاف FIR کٹوانے کی بات کی ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے ہدایت بخشش جب حصہ سوم چھپا اسی طرح جگہ جگہ نگر گلی گلی احتجاج شروع ہوا۔ اہل سنت والجماعت نے ان اشعار کے خلاف احتجاج کیا اور احتجاج کے لیے باہر نکلے، تو بجائے یہ کہ مولوی احمد خان کی گردن پکڑی جاتی، بجائے یہ کہ ہدایت بخشش پر پابندی کا مطالبہ کیا جاتا، بجائے یہ کہ ایسے اشعار لکھنے والے کو قرار واقعی سزا دی جاتی، بجائے یہ کہ ان اشعار سے اپنی برات کا اظہار کیا جاتا، انہوں نے ان اشعار کے دفاع میں کیا بکواس کی۔ یہ میرے پاس مفتی مظلہ دہلوی بریلیوں کا مفتی اعظم ہے، اس کی کتاب فتاوی مظہریہ اس وقت میرے ساتھ ہے، اس کا صفحہ نمبر 387 ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں اس کا صفحہ نمبر۔ یہ میرے پاس فتاوی مظہریہ بریلیوں کے مفتی اعظم ہند، یہ جو پروفیسر مسعود ہے اس کے والد ہے، یہ اس کی فتاوی مظہریہ اس کا صفحہ نمبر 388 پر انہی اشعار کے بارے میں، یہ اشعار جب جواب کے لیے اس مفتی کے پاس گئے کہ یارو احمد خان نے ام المومنین کی شان میں ایسی بکواس کی ہے، دیوبندی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ مولوی احمد خان کا چیلا، اس کا مرید لکھتا ہے، اس کے مسلک کا مفتی لکھتا ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ معاف نہ فرمائیں گی، یعنی تم فرض کر لو کہ اما عائشہ کی شان میں احمد خان نے یہ بکواس کی ہے اور اما عائشہ اس بکواس پر معاف بھی نہ کرے، تب بھی مسلمانوں کو اس سے کیا علاقہ کہ یہ معاملہ ایک خطاکار بچے کا اور اس کی مشفقہ ماں کا ہے۔ معاذ اللہ لوگوں، ام المؤمنین کے بارے میں یہ بکواس کی جا رہی ہے۔ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کسی نے اللہ کو یا اس کے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک صاحب نے کہ جناب مارا گھٹنا پھوٹی آنکھ، بجائے اس کے کہ اس بات کی وضاحت کرتے، میرے پاس کلپ موجود ہے، جس کو دیکھنا ہے تو دیکھ سکتا ہے، اور میرے فیس بک پر جو ID اس پر میں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ غلطی کو ایکسپٹ کریں، کیا کیا؟ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے ایک مولوی صاحب نے، لوٹا باز مولوی جس کی اوقات ہمیں بھی پتا ہے، وہ اب اعتراض کرتا ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ پر اور اٹھاتا ہے ہدایت بخشش کو،
اور حدائق بخشش اب جنید جمشید کے دفاع میں امام احمد رضا کے بارے میں اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی بات کتاب میں لے کر آیا ہوں، کسی کو شک ہو تو آؤ میرے سامنے اور مجھ سے بات کرو، بڑے وثوق اور بڑے دلائل کے ساتھ بات کرو۔ اس کتاب کا حوالہ دیا اس مولوی نے، میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ کتاب، دارمی شریف میرے پاس ابھی موجود تھی، شاید میرے گھر میں موجود ہے، جس حدیث پر بات ہو رہی تھی وہ کتاب بھی پہلی جلد موجود ہے۔ جو جنید جمشید کی جو بات ہے، وہ جنید جمشید کی جو بات ہے وہ دارمی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 81 ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کے اندر روایت ہے جس پر بات ہو رہی ہے، اس پہ میں اور کمنٹس نہیں دینا چاہتا اور نہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حدائق بخشش کا حوالہ دیا گیا، جلد کہا کہ حصہ سوم کے اندر امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدہ عائشہ کی شان میں گستاخی کی اور وہ جملے بیان کر دیے، جملے جو شاعری کی شکل میں تھا۔ اب اس میں خیانت کیا؟ یہ علمی خیانت ہے کہ بات کچھ اور ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ کتاب میڈیا کے ذریعے آگے پہنچاتا ہوں تو جو بات میں کہوں گا تو آپ میری بات پر یقین کر لیں گے۔ اب وہ عالم دین جس نے عمامہ بھی پہنا اور داڑھی بھی رکھی اور جھوٹ بول رہا ہے تو کوئی آدمی تھوڑی دیکھے گا کتاب میں کیا لکھا ہے، جو بتائے گا لوگ عمل کر لیں گے کہ دیکھو امام احمد رضا نے ایسا لکھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دیا کہ امام احمد رضا نے حضرت شان عائشہ صدیقہ میں گستاخی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ ایک شعر ہے، تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار، مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، اس طرح کے جملے اشعار کی شکل میں امام احمد رضا کے حدائق بخشش میں ڈالے گئے، موجود تھے اور یہ منسوب کر دیے گئے امام احمد رضا کی طرف۔ صحیح ہے؟ اب کہا کہ دیکھو جنید جمشید نے تو چھوٹی غلطی کی، ان کا مولوی امام احمد رضا اس سے بڑی غلطی کر رہا ہے، اور اس پر جا کے اس کے لفظ ہے کہ امام احمد رضا کے قبر پر جوتے مارے جائیں معاذ اللہ۔ یہ پدی اور پدی کے شعبے، ان کی حیثیت ہم جانتے ہیں کہ ایک شیخ الاسلام والمسلمین کہ جن کی شان ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ سارم المسلول، اللہ اکبر، بڑے بڑے علماء نے آپ کے علم کے جو ہے ترانے گائے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سن لیجئے کان کھول کر، حدائق بخشش شریف جو سوشل میڈیا پر جو بات کی جا رہی ہے، وہ حدائق بخشش شریف جو حدائق بخشش ہے وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے کئی سال کے بعد تصنیف کی ہے، اور محبوب علی خان صاحب نے اس کو جو ہے جمع کیا ہے، اور محبوب علی خان صاحب نے کچھ ایسے شان عائشہ صدیقہ کے بھی اشعار تھے جو امام احمد رضا کے نہیں تھے، وہ جب شامل ہو گئے اور علماء نے توجہ دلوائی کہ یہ تو امام احمد رضا کے تھے ہی نہیں، تو بعد میں نکال دیا گیا۔ وہ مولوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس پر فتویٰ دیا ہے ان کے شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ امام احمد رضا کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں پہ یہ بات ہرگز نہیں ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے، سنیے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ جب یہ بات امام احمد رضا کی طرف منسوب کی گئی تو فاضل بریلوی کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اور مدرسہ منظر الاسلام بہاری پورا بریلی کے مفتی مولانا ثناء اللہ صاحب اعظمی فرماتے ہیں کہ یہ اشعار اعلی حضرت کے نہیں ہیں۔ یہاں پر اس کی وضاحت ہے اسی فتوے کے اندر، مولوی نے وہ فتویٰ پورا نہیں پڑھا بلکہ امام احمد رضا کے حوالے سے یہ بات کہہ دی۔ میں نے یہ بات صرف اعلی حضرت کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھی ہے، آقا کے حق اور ابطال باطل کے طور پر، جس کو اگر شوق ہو تو آ کر شوق کر لے۔ الحمدللہ یہ لائبریری کے اندر یہ کتاب بھی موجود ہے، فتاوی مظہریہ کا حوالہ دیا کہ جھوٹ بولا گیا، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے ہی نہیں، یہاں پر فتویٰ لگایا گیا مولانا محبوب علی خان صاحب کے اوپر۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مولانا احمد رضا کے لیے گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا احتجاج کیا جا رہا تھا جیسے جنید جمشید کے لیے کیا جا رہا ہے، تو معاف کیجئے گا مولانا احمد رضا کے لیے نہیں بلکہ جنہوں نے اس کو جمع کیا تھا ان کے لیے احتجاج کیا گیا تھا۔ ورنہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت وہ تو کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے کہ جس نے ساری زندگی سرکار کے در کی گدائی کی ہے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا سخت جملہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سرکار کی اہانت بہت کی جاتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے قلم کار ہیں وہ میری شان میں گستاخی کریں تاکہ گنبد خضرا کی طرف کوئی تیر نہ جائے۔
یہ امام احمد رضا کا نظریہ تھا. لہذا میں نے آپ کے سامنے پورا مسئلہ رکھ دیا ہے. یہ مسئلہ تو علماء جانیں گے کہ کیا فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا, لیکن سوشل میڈیا پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں, چل رہا ہے, اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, عوام الناس سے گزارش ہے آپ لوگ اسموتھ رہا کریں, تسلی سے معاملے کو سمجھا کریں, اور اس مسئلے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں, مذہبی جماعتوں کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ رسول اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے, آقا کے ازواج کا مسئلہ ہے, یہ اللہ کا مسئلہ ہے. خدا نخواستہ آپ اپنے کسی جماعت کی محبت میں کوئی ایسے کلمات کہہ دیں, اور آپ یعنی کہ پارٹی دو ہے, ایک پارٹی آپ کے جماعت کی اور ایک پارٹی رسول اللہ کی ہے, تو بتاؤ کہ آپ کا گھاٹا اور فائدہ کس میں ہوگا؟ فائدہ تو اس میں ہے کہ پارٹی چھوڑ دو, یہ زیادہ بہتر ہے. مصطفیٰ کی پارٹی کے تو دنیا میں بھی نہیں آ رہے ہیں اور آخرت میں بھی نہیں آ رہے ہیں. تو لہذا ہم سب کا عقیدہ نظریہ واضح ہے. عائشہ صدیقہ, اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عظیم خاتون ہیں, ان کی عزت ہمارے سر کے کا تاج ہے, لہذا ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے. میری ماں, آپ کی ماں قربان ہے عائشہ صدیقہ کے قدموں پر. ہے نظریہ ایسا ہمارا؟ میری ماں, آپ کی ماں قربان ہے عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر. خدا کی قسم, اگر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ, اگر اہل بیت آل رسول کے حوالے سے اگر میرے گھر کا بھی فرد کوئی اگر گستاخی کرے, تو پھر میرا ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے برات کا اظہار کروں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق تو جڑتا محمد مصطفیٰ کے غلامی سے ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.